آج ہم وطر نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء میں فرض نماز کے بعد میں سنت پڑھیں گے، اس کے بعد میں 3 رکعت وطر نماز پڑھی جائے گی۔ اسے وطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آڈ نمبر میں ہے 3 رکعت۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں ایک سورہ ملائیں گے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسرا سورہ ملائیں گے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں تیسرا سورہ ملائیں گے، اور آخر میں سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ ملانے کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہم انا نستعینک یعنی کہ دعائیں قنوت پڑھی جائے گی۔ یہ پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی کو یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ 3 مرتبہ پڑھے، اور جلد از جلد دعائیں قنوت اللہم انا نستعینک یاد کرنے کی کوشش کرے۔ اگر نہیں یاد کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی سورہ اعلیٰ پڑھنا سورہ فاتحہ کے بعد میں مستون یعنی کہ سنت ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون یعنی کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنا سنت ہے، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں قل ھو اللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ اگر یہ سورہ یاد نہ ہو یعنی کہ سبح اسم ربک الاعلی اگر کسی کو یاد نہ ہو کیونکہ تھوڑی بڑی سورہ ہے تو بھی ہماری نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایک سنت ہے۔ سنت کے چھوڑنے سے سجدے سہو نہیں آتا اور نماز میں کوئی نقص نہیں آتا۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے، تو نمازوں کی پابندی کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مناجات کرے، اپنی دعاؤں کو قبول فرمائے، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور اہل و عیال کے لیے۔ اگر کوئی غلطی سے دعائیں قنوت پڑھنا بھول جائے اور ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے تو اس کے لیے آخر میں سجدے سہو ہوگا۔ سجدے سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ لائک سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔